بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيد الأولين والآخرين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق بخشی کہ جمعۃ المبارک کے اس معطر و منور اجتماع میں مسجد شریف کے پاکیزہ ماحول میں ہم حاضر ہیں. کچھ چیزوں کی جسامت جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، مگر قدر و قیمت میں وہ معمولی قرار پاتی ہیں. اس کے برعکس کچھ چیزیں انسان کو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، مگر ان کا مول، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. کہاں ایک چھوٹی سی جسامت والا بیش قیمت موتی اور کہاں لوہے کا ایک بلاک. انسان کے بدن میں بھی ایک اللہ رب العزت نے عضو ایسا بنایا ہے کہ جس کی جسامت تو بہت چھوٹی سی ہے، مگر اس کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کا دام نہیں بن سکتی. وہ عضو دکھنے میں بڑا چھوٹا سا ہے، مگر ایسے انوار و تجلیات برداشت کرنے کے وہ قابل ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالے جائیں تو وہ بھی پاش پاش ہو جائیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ رب العزت نے اختیار کے ساتھ انسان کو شریعت کا جو مکلف بنایا ہے، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ یہ چیز میں نے پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب کے سب نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو، اس شریعت کو، اس قرآن کے احکامات کو اٹھا لیا. تو انسان کے دل کے اندر جو ایک وہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی. اور کوئی چیز جتنی بیش قیمت ہوتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کی انسان حفاظت کے لیے اتنی ہی تگ و دو کرتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا دل انمول ہے، مگر ہم اس کی حفاظت کے حوالے سے فکر مند نہیں ہیں. ہم کسی طرح کی کوئی تیاری نہیں کرتے. دنیا کی فانی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے ہم مختلف جتن کرتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے ہم طریقے تلاش کرتے ہیں، مگر جو سب سے انمول چیز ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اسے لوٹ کے نہ لے جائے. ضمناً ایک بات غالباً یہ آگے بھی میں نے عرض کی ہے، بات سمجھانے کے لیے حافظ شیرازی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو ایک ہیرے کی انگوٹھی دی. کہا بیٹا اسے سنبھال کے رکھنا، اس کے اندر وہ بیش قیمت ہیرا جڑا ہوا ہے. وہ بچہ باہر جاتا ہے تو باہر وہ جو پھیری لگانے والا بہروپیہ، وہ کہتا ہے بیٹا یہ میرے پاس گڑ ہے، سویٹ ہے، دیکھو کتنی میٹھی ہے. وہ بچے نے جب منہ میں رکھی تو واقعی وہ میٹھی تھی، اور اس نے کہا یہ جو تو نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کوئی ذائقہ نہیں اس کا، تیرے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، یہ مجھے دے دو اور یہ گڑ کی ٹوکری تو لے لو.
وہ بچہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہ ہیرے کی انگوٹھی اتار کے اس پھیری والے کو دی اور وہ سارا گڑ لے کے گھر چلا گیا۔ جا کے کہتا ہے ماں آج بڑا کمال کا میں نے سودا کیا۔ تو ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ کہا بیٹا یہ تو کچھ روپوں کا ہے اور وہ ہزاروں روپے کی تھی۔ اور یہ بات لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو تمہارا دل ہے نا دل، اس کے اندر وہ ایمان کی انگوٹھی ہے اور شیطان بار بار گڑ لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم وہ گڑ کھائے جا رہے ہو اور اس ایمان کی انگوٹھی کو اس شیطان کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ اور قرآن و سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جن کے اوصاف سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ کیا رکت ہے آیات میں، کیا رکت ہے ان الفاظ میں کہ ایک بندہ مومن وہ ہوتا ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت، دل پسیج جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اس کا دل رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمان، تو اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور یہی وہ بندہ مومن ہے جو اللہ رب العزت پہ توکل کرتا۔ اللہ پہ توکل کرو، سب کچھ اللہ رب العزت تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ لیکن انسان اسے گناہوں سے آلودہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اس کی حفاظت کا وہ خیال نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اب یہ کہا نا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل اس کا پسیج جاتا ہے۔ اور اگر ایسا تم نہیں کرتے تو اس کا بھی قرآن نے حل بتایا، اس کا بھی مقام قرآن نے بتایا۔ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کو میں جنوں انس سے بھروں گا۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو میں نے دیا ہے ان کو، لیکن اس دل کو وہ يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو میں نے دی ہے، اس آنکھوں تے دین کی بصیرت، دین کی جو پہچان ہے وہ نہیں کر سکے وہ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہوئے ہیں لیکن اس کانوں کے ساتھ وہ سننا چاہتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ نہیں سننا چاہتے جو اللہ اور اس کا رسول انہیں سنانا چاہتا ہے۔ دوستو یہ جو آزاد، جو اللہ رب العزت نے ہمیں سہولیات دی ہیں، اگر ان سہولیات کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ان کو نہیں پورا کرتے تو قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ان کی مثال جانور کی طرح کی ہے۔ اور پھر وہ بل ہم اضل، بلکہ وہ جیسے میں نے کہا نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، مرضی اور اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دیا اور پھر شریعت کا مکلف بنایا، لیکن حیوان کو، جانور کو مرضی اور اختیار نہیں دیا۔ فرمایا انسان مرضی اور اختیار ہونے کے باوجود، شعور ہونے کے باوجود اگر وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا، جانور کیا وہ اس سے بھی بدتر ہے، جانور کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے، بل ہم اضل، وہ اس سے بھی بڑا گمراہ ہے۔ اور لیکن دوستو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں رحمت الہی کی موسلادھار بارش ہوتی ہے اور جو دل کی سختی ہوتی ہے نا وہ بھی بیداری کی کروٹ لیتی ہے، وہ بھی آواز دیتی ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو یہ جو ایام ہیں اور آنے والے دن ہے، آنے والی ایک رات ہے شب برات، یہ وہ ایام ہے جو تمہارے دل کی سختی کو بدل سکتی ہے، تمہارے دل کو نرم کر سکتی ہے، تمہارے دل کو۔ اور پھر جن چیزوں کو ظاہری طور پہ ہم چھوتے ہیں ان کی سختی اور ان کی نرمی کو تو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے یا یہ چیز نرم ہے، لیکن دل
اور انسان کا ضمیر ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر ایک نیک آدمی کا دل اور ایک بد کردار کا دل وزن میں شاید برابر ہوں، چھونے سے نہیں اسے پتہ لگ سکتا. اور اس نرم ہونے کے دل کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ دل جس میں اللہ رب العزت کا خوف اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق موجزن ہو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. وہ کسی کے کو پرکھنا ہونا تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر چھیڑ دو، اگر وہ خوش ہو جائے تو یقین کیجئے وہ ایمان والا ہے، سچے دل والا ہے. اور پھر جسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شوق ہو، اللہ اسے عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے. یہ ساری خوبیاں وہ ہیں جو ایک نرم دل والے کے انسان کے ہوتے. اور قرآن و سنت سے نصیحت کی جائے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے. اور آج کے وقت میں اگر کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہو نا تو اسے ساتھ بٹھا کے کہو نا یار، وہ کہتا ہے یار کیا کر رہے ہو، میری تم انسلٹ کر رہے ہو. لیکن نرم دل والا اور شریعت کو قبول کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق اسے کچھ کہا جائے تو وہ اسے فوراً قبول کر لے اور موت اور آخرت کو وہ یاد رکھے. وہ آنے والے کل کے لیے وہ تیاری کرے. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جو کل جس امتحان کے لیے تم نے بیٹھنا ہے اس کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہوا ہے. اور پھر سخت دل جو ہوتا ہے، جتنا مرضی شریعت کے احکامات کو اس کے سامنے بیان کرتے جاؤ، پرواہ نہیں ہوتی اسے. نماز کا وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، دوسری کا آتا ہے گزر جاتا ہے، وہ اپنے جانور کی طرح اپنے کام میں جٹا ہوا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہے اسے. اور جس طرح جسمانی بیماریوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، بعض معمولی ہوتی ہیں اور بعض جان لیوا ہوتی ہیں، اور یوں ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ان کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہوتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ کیا جس شخص کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور اللہ رب العزت نے اسلام اور دین کا نور اس کے دل میں مزین کر دیا ہو، فوائل، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ فوائل للقاسیۃ قلوبہم، کہ جس کا دل اللہ رب العزت نے سخت کر دیا ہو یا جس کا دل سخت ہو، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہے. فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اللہ کا ذکر چیز ہی ہے. سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ 3 صدی ہجری کے سب سے بڑے بزرگ شیخ المشاہد حضرت خواجہ حذیفہ منعشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ما اصیب احد من مصیبت بمصیبت اعظم من قساوۃ قلبہ، کہ اس دور میں آج کے وقت میں بالخصوص انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی آگہانی یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. اور پھر جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. مسائل در مسائل در مسائل در مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے ہاتھ کو تنگ کر دیتا ہوں. اور دوستو، آج یہ مادی دور ہے، اگر تمہارا ہاتھ تنگ ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، سکون بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اور اگر اللہ کی یاد سے دل معطر ہے، ہاتھ تنگ بھی ہے، سکون دل میں ضرور اللہ رب العزت عطا کرے گا. اور پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو جیسے کہا نا یہاں پہ پہلے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ، کمال قرآن پاک نے کہا، موتی پرو دیے ہیں. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے
یجعل لہ مخرجا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں سے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہوں، اسے مشکل سے میں کس طرح نکالتا ہوں، اسے بھی گمان نہیں ہوتا. اور پھر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جیسے کبھی کبھی کسی سے پوچھے نا یار گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، اکثر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اتنے سے پیسے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے بڑا برکت بڑی ہے اس میں. میرے والد گرامی قدر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے بچے یہ دین کو کبھی نہ چھوڑنا، بے شک تھوڑے پیسے ہوں لیکن اللہ اس میں سکون اور برکت اتنی عطا فرماتا ہے نا، بڑوں بڑوں سے زیادہ اس میں سکون. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے وہ پورا کرتا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ساری خوبیاں اس انسان کی ہیں جو اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تر و تازہ رکھے. اور یہ ایام بڑے نیکیوں والے ایام ہیں، نیکی کرنے والے ایام ہیں. میں آپ کو ایسی حدیث نہ سناؤں کہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کیا عمدہ اس کا ثواب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اونٹ چرانے کا کام تھا، تو اونٹ چرا کر شام کو میں ان کی رہنے کی جگہ پہ چھوڑ کر آیا تو میں نے دیکھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں. میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، کوئی ایسا مسلمان جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءہ، اچھے طریقے سے وہ وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کتنی عمدہ بات کہی ہے. میں پیچھے کھڑا تھا اور میرے آگے ایک بندہ تھا تو وہ بولا، وہ کہنے لگا اس سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. جب میں نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے کہا وہ کیا بات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو اس سے بھی عمدہ ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ کہے اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرتا ہے. دوستو اللہ کی طرف آنے کے لیے تم تیار تو ہو، اس کے دروازے کھلے ہوئے. ہر صبح اللہ رب العزت کی رحمت کی ندا آتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو مجھے سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں. اور بالخصوص یہ ایام ایسے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے احباب کا، اعزاء و اقرباء کا، پڑوسیوں کا خیال کیجئے، اکرام المسلمین کیجئے، اچھے طریقے سے بلائیے ایک دوسرے کو، اپنے دلوں کو صاف کیجئے. جتنا اپنے دل کو صاف کرو گے اللہ کی عطا اتنی ہی تمہارے دل میں بستی چلی جائے گی. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.